ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان کا السلام علیکم۔ دوستو، آج جو آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں وہ دوسری شادی کے حوالے سے ہے، جو ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور جس کے اوپر بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو میں تھوڑی سی اس کی جو ہے نا آپ کو تشریح بتاتا ہوں، قانونی حوالے سے بھی، اور پھر جو اس میں علماء کا کردار ہے اس حوالے سے بھی، اور جو اسلامی حوالے سے بھی تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے ایم اے عربی کیا ہوا ہے، تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا جتنا میرا نالج ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ اسلامی حوالے سے شروع کرتے ہیں کہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ نساء میں آیت آئی ہوئی ہے کہ آپ ایک عورت سے دو عورتوں سے تین اور چار عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اللہ کی حدود میں رہ کر کریں اور ان کے ساتھ انصاف کر سکیں، اور اگر آپ انصاف نہ کر سکیں تو آپ ایک شادی پہ ہی اکتفا کریں۔ یہ کچھ اس سے ترجمہ ہے، ایگزیکٹ تو نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ہے کہ آپ اس میں ایک شادی کریں، کیونکہ آپ انصاف اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی کریں۔ ہاں، اگر اس میں نہیں آپ انصاف کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر 4 تک کی اجازت دی گئی ہے، مشروط طور پہ 4 تک کی اجازت دی گئی ہے۔ تو دوستو، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ تھوڑا سا عربیوں سے مختلف ہے۔ عربیوں کے حوالے سے بڑی آتے ہیں کہ ان کے پاس تو شادیاں بھی بہت وہ کر لیتے ہیں، شادیوں کے علاوہ لونڈیوں کا بھی تصور ابھی تک وہاں پہ موجود ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں لونڈیوں کا اور ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو وہ 18 لونڈیاں رکھتے ہیں۔ ابھی جو سلطان النہان صاحب فوت ہوئے تھے تو ان کا اخبار میں آیا تھا کہ ان کی 17 لونڈیاں تھیں اور 4 بیویاں تھیں، اور اس طرح کے قصے وہاں پہ عام ہیں۔ لیکن یہ دوستو، وہاں پہ جو سعودی عرب میں ہے نا، شروع سے ہی رواج، اسلام سے پہلے کا ہی رواج یہی تھا کہ وہاں پولی گیمی یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کا وہاں پہ رواج تھا، اور اس رواج کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے، علماء کرام بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے کافی جو رواج تھے جو مناسب تھے تو ان کو اسلام نے اسی طرح رکھا ہے، اور جو بالکل ہی اسلام کے خلاف تھے، بت پرستی وغیرہ یہ وہ، تو ان کو اسلام نے بالکل ہی مسترد کر دیا۔ تو یہ اس میں اجازت تھی۔ اور اس کے بعد ہمارا جب پاکستان بنا تو صدر ایوب خان، جو چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک قانون پاس کیا 1961 میں ایک قانون پاس کیا، اور یہ قانون انہوں نے اپنے طور پہ پاس نہیں کیا، اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل اور شریعہ وغیرہ کے حوالے سے تمام لوگوں سے مشاورت کی گئی، اور پھر انہوں نے ایک قانون پاس کر دیا جس کے مطابق کہ جو قوانین ہیں ہمارے، اسے فیملی لاز 1961 کہتے ہیں، اور اس کی سیکشن ہے 6۔ اس کے مطابق کوئی شخص بھی اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے، اور وہ اجازت نامہ جو ہے وہ یونین کونسل میں لگائے۔ جیسے یونین کونسل کے انتخابات ابھی پچھلے ہوئے تھے، ابھی تو کینسل ہو گئے ہیں، پچھلے ہوئے تھے، تو وہاں یونین کونسل دیہات میں بھی ہوتی ہے، شہروں میں بھی میونسپل کمیٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پہ اس کا اندراج کرے، اور پھر یونین کونسل بھی اس کو اوکے کرے گی، اجازت دے گی۔ کیوں کہ اس میں اپلیکیشن میں ایک ریزن لکھی جائے گی کہ میں دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کو بھی بتائے گا کہ میں دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں، بغیر جو ہے نا ریزن کے وہ بیوی بھی اس کو نہ کر سکتی ہے اور یونین کونسل بھی اس کو نہ کر سکتی ہے۔ دوستو، یہ بھی آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادھر پاکستانی معاشرے میں اکثر لوگوں نے، مردوں نے خاص طور پہ، دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں اور اس کو وہ خفیہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 سال 6 سال خفیہ رکھتے ہیں، بعد میں جب وہ ایک چیز نکل آتی ہے
تو پہلی بیوی بھی اس کو چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتی، اور وہ بھی اس کی منت ترلا کر رہا ہوتا ہے کہ جی بات پرانی ہو گئی ہے یہ وہ. تو یہ ایک قسم کی پہلی بیوی کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے کہ خاوند جو ہے نا خفیہ شادی کر لیتا ہے، اور اس طرح کے ہمارے پاس کافی دوستوں کی بھی مثالیں موجود ہیں. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے مسلم فیملی لاز میں یہ ترمیم کی گئی ہے. اور یہ جو واویلا ہوا ہے نا کہ جی عطر من اللہ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک وہ دلشاد بیگم کیس میں یہ فیصلہ سنایا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر بیوی سے اجازت نہیں لیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ سزا ہوگی، اور جرمانہ بھی ہوگا، اور 5,000 جرمانہ بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی 1 مہینے کی. تو دوستو اس سیکشن کے تحت جو سزا ہے نا وہ 1 سال سے لے کے 3 سال تک کی سزا ہے. اچھا، میں نے پھر مختلف علماء کرام کی بھی اس میں جو ہے نا ریسرچ کر کے وہ دیکھا ہے. تو جو ذاکر نائک ہیں جو بہت ہی مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے، لیکن اگر نکاح نامہ میں نکاح کرتے ہوئے نکاح نامہ میں پہلی بیوی یہ شرط خانے میں لکھ دیتی ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کریں گے تو مجھ سے اجازت لیں گے، تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت لینی پڑے گی. اور اس میں دوسرا انہوں نے اور ایک اور ویو دیا ہے کہ یہ جو دوسری شادی والی بات ہے یہ کوئی غیر اسلامی نہیں ہے. ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں غیر اسلامی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ پہلی بیوی کی وہ ناراض نہ کرے اور اس سے وہ جو ہے نا باقاعدہ اجازت لے، تو یہ باہمی رضامندی سے، تاکہ وہ ناراض نہ ہو. اور اس کے میں ریزن ہوتی ہے، کئی دفعہ اولاد نہیں ہوتی، کئی دفعہ اور مسائل ہوتے ہیں، بہت مسئلے ہر قسم کے ہوتے ہیں. تو پابندی نہیں لگائی، نہ ہمارے اسلام اس کا جو آئلی قوانین 61 کے ہیں اس میں بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. صرف یہ کہا گیا کہ بیوی سے اجازت لو تاکہ معاشرتی مسائل پیدا نہ ہو، یہ خفیہ شادیوں والی چیزیں نہ ہوں. شادی جو ہے نہیں وہ دھڑلے سے کرنی چاہیے اور علل اعلان کرنی چاہیے، اور پورے معاشرے اور سوسائٹی کو بتانا چاہیے. اس طرح خفیہ شادی کر کے ان کو خفیہ طریقے جگہوں پہ رکھ کے 5-5 10-10 سال تک لوگ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو دوستو یہ سزا بھی ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور دوسری شادی کے اوپر جو یہ لگا ہے اسلامی حوالے سے، علماء نے تو بالکل اس کو یکسر ہمارے موجودہ علماء نے مسترد کر دیا ہے کہ یہ غیر اسلامی قدغن ہے. یہ جو پابندی ہے یہ غیر اسلامی ہے، قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی پابندی نہیں لگائی گئی. تو لیکن یہ ہمارا چونکہ اسلامی شریعت کونسل جو ہے، اسلامی نظریاتی کونسل اور فیڈرل شریعت جو کورٹ ہے، اس کی مشاورت سے یہ چیز شامل کی گئی ہے جس میں بڑے بڑے علماء کے نام لکھے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حرام یا اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو اس قوانین کو، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، 1961 سے ہم اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، 1961 سے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ذرا کوئی چیز دیر سے مانتے ہیں. ابھی بھی آپ کو میں بتاؤں کہ کافی علاقے ہیں جہاں پہ اگر کوئی عدالت سے طلاق ہو جاتی ہے، جو دیہاتی علاقے ہیں، کافی علاقے ہیں میں جانتا ہوں، عدالت اس کو طلاق دے دیتی ہے، تو عام جو معاشرہ ہے وہ طلاق نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں جب تک مرد اپنے منہ سے طلاق 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 3 دفعہ نہیں کہے گا اس کو طلاق وہ نہیں مان رہے. اور عورتوں کی شادیاں نہیں ہو رہی جو عدالتوں سے ڈگریاں لے کے بیٹھی ہیں. تو معاشرتے میں دیہاتی، دور دراز کے دیہاتی عورتوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی کہ اس کو تو خاوند نے طلاق ہی نہیں دی. اور ہمارے علاقوں میں اکثر خاوند جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی میں آپ کا جو ہے نا سر سفید ہو جائے گا لیکن آپ کو طلاق نہیں دوں گا. تو یہ بھی بری بات ہے. اس چیز کو بھی روکنے کے لیے یہ سارے قوانین بنائے گئے تھے اور علماء سے مشاورت کے ساتھ بنائے گئے تھے. تو دوستو یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے نا اسلامی قوانین اور دوسرے جو آئلی قوانین ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اور دوسری شادی سے اوائڈ کریں. تھینک یو ویری مچ.